سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف الصلاة والسلام بلند آواز سے پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا. حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء نبی الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیں. ماہ ربیع الاول شریف کا آغاز ہو چکا ہے اور ماہ میلاد شریف کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے. اسی عنوان سے اور اسی مناسبت سے چند ایک باتیں اس عنوان پہ کہ جب اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو بنانے والے خدا کی ذات بھی تھی، بننے والے مصطفیٰ کی ذات بھی تھی. قرآن کریم قرآن رشید کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے عالم انسانیت کو دو چیزوں کا ذکر کر کے انہیں ایک سال کا وقت یاد کروایا. ایک وقت وہ تھا کہ جب اللہ کریم نے اپنی وحدانیت، اپنی توحید اور اپنی ذات کا تعارف کروایا. جب اللہ کریم نے اپنی ذات کا تعارف کروایا تو اس وقت خالق کائنات نے پوری اولاد آدم کی روحوں کو ایک مقام پہ جمع فرمایا. یہ بات کس وقت کی ہے؟ جب وقت بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا، کائنات بنی نہیں تھی، آغاز نہیں ہوا تھا. اللہ کریم نے ایک مقام پہ پوری اولاد آدم کی روحوں کو جمع کیا. اس کو عربی لغت میں کہتے ہیں جلسہ توحید. جلسہ توحید کے لیے اللہ کریم نے نبیوں کو بھی بلایا، ولیوں کو بھی بلایا، صحابہ کو بھی بلایا. قیامت تک آنے والے ہر انسان کی روح کو اللہ کریم نے اس جلسے میں آنے کی دعوت عطا فرمائی اور اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ہر کوئی وہاں پہ موجود تھا. دوسرا جلسہ، دوسری بات جسے قرآن کی سورہ آل عمران نے ذکر کیا، اس کو کہتے ہیں جلسہ رسالت. پہلا جلسہ توحید، دوسرا جلسہ رسالت. جلسہ توحید کے لیے اللہ کریم نے سب کو اکٹھا کیا. جلسہ رسالت کے لیے اللہ نے صرف نبیوں کو بلایا. جلسہ توحید کے لیے ہر خاص و عام کو آنے کی اجازت اور دعوت، اور جلسہ رسالت کے لیے صرف نبیوں کو بلایا. اور ان نبیوں کو بلا کے اللہ کریم نے ارشاد کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حبیب مکرم اس وقت کو یاد کریں جب اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو ایک جگہ پہ جمع کر کے تو ان سے ایک وعدہ لیا تھا، اے نبیوں
مجھ سے یہ وعدہ کرو جب تم دنیا میں چلے جاؤ تمہاری نبوت کے چرچے ہوں، تمہاری رسالت عام ہو، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں، تمہاری شریعت چل رہی ہو، لوگ تم پہ جانے مار رہے ہوں، اچانک ثم جاءکم رسول، پھر میرا شانوں والا رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جب تمہاری نبوت اور رسالت اور شریعت کے دوران میرا حبیب آ جائے تو پھر تمہارے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم نے نہ اپنی نبوت آگے لے کے چلنی ہے، نہ اپنی رسالت آگے لے کے چلنی ہے، نہ ہی اپنی شریعت کے قوانین نافذ کرنے ہیں۔ بارے الہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا بے شک تم نبی ہو، تم رسول ہو، تم صاحب کتاب ہو، صاحب شریعت ہو، صاحب کلمہ ہو، صاحب قانون ہو، لیکن جب جاءکم رسول، یہ رسول کے اوپر ایک تنوین ہے دو پیشوں والی، اس تنوین کا مطلب ہے کہ جب شانوں والا رسول آ جائے، صرف رسول ترجمہ کرنا یہ قرآن سے کھلی بغاوت ہے۔ ثم جاءکم رسول، جب وہ عظمت والا رسول آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس رسول پہ ایمان لے کے آنا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، اگر میرے محبوب کو اپنا دین پھیلانے میں مدد کی ضرورت پڑے تو تم نے میرے محبوب کی مدد کرنی ہے۔ اب پہلا جملہ ماہ میلاد کا یہ ذہن میں رکھیے گا، نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے جلسہ رسالت کا انعقاد کرنے والا پروردگار ہے، اور نبیوں کی مجلس میں شان مصطفیٰ بیان کرنے والا خود خدا ہے، اور اس جلسہ عام میں جو بیٹھے ہیں ان میں کوئی جناب آدم صفی اللہ ہے، کوئی جناب نوح نجیب اللہ ہے، کوئی جناب ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ اب اتنی جلیل القدر ہستیوں کے درمیان شان مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ چرچا کرنے والا خود خدا ہے، نبیوں سے فرما رہا ہے جب میرا شانوں والا رسول آئے تم نے نہ اپنا کلمہ چلانا ہے، نہ نبوت چلانی ہے، نہ شریعت چلانی ہے، نہ ہی اپنا کوئی قانون نافذ کرنا ہے۔ پروردگار ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا جب تمہارے ہوتے ہوئے آمینہ کا لال آئے، جناب عبداللہ کا چاند آئے، اس وقت تم نے نہ اپنی رسالت دیکھنی ہے، نہ اپنی نبوت دیکھنی ہے، بلکہ کلمہ چلے گا تو مصطفیٰ کا چلے گا، رسالت چلے گی تو امام الانبیاء کی چلے گی، نبوت چلے گی تو تاجدار ختم نبوت کی چلے گی، شریعت چلے گی تو امام الانبیاء کی چلے گی، قانون چلے گا تو امام الانبیاء کا چلے گا، قرآن چلے گا تو امام الانبیاء کا چلے گا۔ اب اس جلسہ رسالت میں بیٹھے ہوئے 1,00,000 نبیوں نے کریم رب کی بارگاہ میں عرض کی، قالوا اقررنا، پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، ہم گواہی بھی دیتے ہیں یہ جتنی بھی کلام تو نے کی ہے ہمارے ساتھ اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتے ہوئے، پروردگار ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اگر ہمارے ہوتے ہوئے زہرا کے بابا آئیں گے ہم اپنا کلمہ بھی نہیں چلائیں گے، اپنی شریعت بھی نہیں چلائیں گے، اپنی رسالت بھی نہیں چلائیں گے، اپنی نبوت بھی نہیں چلائیں گے، اپنی کتاب بھی نہیں چلائیں گے۔ کتاب قیامت تک چلنی ہے تو مصطفیٰ کی، شریعت قیامت تک چلنی ہے تو مصطفیٰ کی، نبوت قیامت تک چلنی ہے تو مصطفیٰ کی، رسالت قیامت تک چلنی ہے تو مصطفیٰ کی، کلمہ قیامت تک چلنا ہے تو مصطفیٰ کا۔ اب اس جلسہ رسالت میں بیٹھے جناب موسیٰ نبی جیسی عظیم ہستیاں جب مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ اپنی نبوت نہیں چلا سکتے تو پھر قادیان کا کوئی دجال اپنی نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ پھر ماننا پڑے گا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کے ہوتے ہوئے جب مدینے کا نبوت کا سورج طلوع ہوگا اس وقت قیامت تک اس دنیا میں راج بھی مصطفیٰ کا رہے گا، ختم نبوت کا تاج بھی آمینہ کے لال کے پاس رہے گا۔
یہ ہے صرف تھوڑا سا میں نے ترجمہ کیا ہے جلسہ رسالت کا، لیکن چونکہ میں نے آیت پڑھی تھی دوران خطبہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، اللہ کریم نے ساری اولاد آدم کو جمع کیا، نبیوں سے پہلے، جلسہ رسالت سے پہلے جلسہ توحید کا انعقاد کیا، اور جلسہ توحید میں ساری اللہ کے مخلوق جناب آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو جمع کیا، پوری عالم انسانیت کو جمع کر کے اللہ کریم نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے یک زبان جواب دیا قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بنو کہ تم نے مجھے رب مانا ہے، تم نے مجھے پروردگار مانا ہے، تم نے مجھے الہ مانا ہے۔ اب ساری اولاد آدم کی ارواح جب اللہ کی توحید کا اقرار کر رہی تھی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خلاق کائنات نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا یک زبان سارے بول پڑے تھے؟ نہیں، سب سے پہلے ایک آواز بلند ہوئی پروردگار میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں۔ اب اٹھائیے قرآن کی تفاسیر، وہ آواز کون سی ہے، وہ لہجہ کون سا ہے، وہ لہن کون سا ہے، وہ دل نشین محبت بری آواز کس کی ہے جس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا پروردگار میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں۔ اس کے بعد کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں نے کہا پروردگار تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا رب ہے۔ اب جب اللہ نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کائنات پہ سکتہ طاری ہے، کائنات پہ خاموشی طاری ہے۔ اب اللہ کی توحید کا اعلان کرے تو کون کرے؟ اللہ کو سب سے پہلے اللہ مانے تو کون مانے؟ اللہ کو سب سے پہلے الہ مانے تو کون مانے؟ اس ساری کائنات انسانیت کی آوازوں میں سب سے بلند والا اور سب سے اونچی آواز جو بلند ہوئی، جس نے کہا پروردگار میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں، وہ آواز کوئی اور آواز نہیں تھی، وہ آمنہ کے لال کی آواز تھی، وہ عبداللہ کے چاند کی آواز تھی، وہ سیدہ زہرا کے بابا کی آواز تھی۔ جب اللہ نے کہا مجھے اپنا رب مانو، سب سے پہلے مصطفیٰ نے خدا کو خدا کہا، اس کے بعد نبیوں نے بھی اگر اللہ کو اللہ مانا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ہی اللہ کو اپنا رب مانا ہے۔ اب الستُ بربکم کا اعلان ہوا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ سب سے پہلے ختم نبوت کے تاجدار نے اپنی زبان رسالت سے کہا پروردگار تو میرا رب ہے۔ اب مصطفیٰ کریم کی آواز مبارک کو سن کے پھر جناب آدم بھی بولے، پھر جناب نوح بھی بولے، پھر جناب ابراہیم بھی بولے، پھر 1,00,000 کئی ہزار نبی بولے، پھر سارے صحابہ کی ارواح بولی، پھر سارے ولیوں کی روحیں بولی، پھر ساری انسانیت کی روح بولی۔ سب سے پہلے اللہ کو اللہ کہنے والی ذات وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اب قیامت تک جو بھی اللہ کو اللہ مان کے سجدہ کرے گا وہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہوگا، وہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہوگا کہ پروردگار کو سجدے کیے رہا ہے۔ اب ایک وقت تھا، ٹاپک پہ رہ کے گفتگو کرنا میری عادت ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیہ، اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر مجھے محبت ہو گئی، فاحببت، مجھے محبت ہو گئی۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، اور محبت کا ہو جانا یہ تیرے رب کی سنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیہ، ایک وقت تھا، اللہ تھا اور وہ کلا تھا، کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے جس سے میں گزر رہا ہوں۔ ایک وقت تھا، وہ ذات تھی جو وحدہ لا شریک ہے، کوئی دوسرا نہیں تھا۔ نہ وقت تھا
نہ کوئی اس وقت زمین و آسمان کا وجود تھا، نہ کسی نبی کی روح تھی، نہ کائنات کے بنانے کا تصور تھا۔ کنت کنزا مخفیا، اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر مجھے محبت ہو گئی کس بات کی؟ ان اور آفا، کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، کوئی مجھے رب رب کہنے والا ہو، کوئی مجھے سجدے کرنے والا ہو، کوئی راتوں کو میرے لیے جاگ کے تہجد پڑھنے والا ہو، کوئی راتوں کو اٹھ کے میرے لیے جنگلات میں جانے والا ہو، کوئی عرشوں کے پھیرے بھی لگانے والا ہو، کوئی فرشوں کے چکر بھی لگانے والا ہو۔ مجھے محبت ہو گئی، میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، کوئی میرا نام لینے والا ہو، کوئی مجھے رب رب کہہ کے پکارنے والا ہو۔ پروردگار پھر تو نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے جب مجھے اس بات کی محبت ہو گئی کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، پھر میں نے مخلوق بنانے کا آغاز فرمایا۔ پھر میں نے کہا کہ مخلوق بنائی جائے، یہ ہوں گے آدم کے بیٹے جو مجھے سجدے کریں گے، یہ ہوں گے جو آئیں گے تو میرے لیے روئیں گے، کوئی میرے لیے جنگلات میں جا کے ڈیرے لگائے گا، کوئی میرے لیے عرشوں کے بھی پھیرے لگائے گا۔ مجھے محبت ہو گئی کہ میں جانا اور پہچانا جاؤں، میں نے مخلوق بنانے کا آغاز کر دیا۔ پروردگار جب تو نے مخلوق بنانے کا آغاز کیا تو سب سے پہلے جناب آدم کو بنایا؟ فرمایا نہیں۔ سب سے پہلے زمین کو بنایا؟ فرمایا نہیں۔ سب سے پہلے آسمان کو بنایا؟ فرمایا نہیں۔ پروردگار جب تو نے مخلوق انسانیت اور مخلوق کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو یہ بتا سب سے پہلے تو نے بنایا کس کو؟ اس کائنات کا آغاز تو نے کہاں سے کیا؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جیسا اس کی شان اور اس کی ذات کے لائق ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں نے اپنے تصور میں جب کائنات بنانے کا ارادہ فرمایا پھر میں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے ذاتی حسن کے جلوے کو اپنے سامنے رکھا۔ جملہ دوبارہ بولوں، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے ذاتی حسن کے ایک جلوے کو اپنے سامنے رکھا۔ ابرز الحقیقت المحمدیت من الانوار السمادیت، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے ذاتی حسن کے ایک جلوے کو اپنے سامنے رکھا، پھر اس جلوہ حسن کے اوپر اپنی شان بے نیازی کی قدرت اور توجہ کو ڈالا۔ ابرز الحقیقت المحمدیت من الانوار السمادیت، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی ذاتی حسن کے جلوے کو اپنے سامنے رکھا، اس پہ پھر اپنی نگاہ قدرت کو ڈالا، پھر اس اپنے حسن کے جلوے کو میں نے کہا کن محمد، محمد بن جا، پھر محمد مصطفیٰ کا نور بنا۔ پھر نگاہ قدرت نے دیکھا اس کو آنکھیں دو دینی ہیں، پاؤں دو دینے ہیں، ہاتھ دو عطا کرنے ہیں، کان دو عطا کرنے ہیں، ایک دماغ دینا ہے۔ پورے انسان کا ڈھانچہ جب تیار ہوا اس نور مصطفیٰ کی شکل میں، اللہ نے فرمایا اب ہم کائنات بنانے لگے ہیں، اب اس نور مصطفیٰ کا صدقہ اب آدم کو بھی یہی حسن عطا کیا جائے گا آدم کی ساتھ۔ اب حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے اور کئی صحابہ اس بات کے راوی ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال ہوا، متى وجبت لک النبوہ؟ حضور ارشاد فرمائے اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ اب ایک عقیدہ بھی سنیے گا، نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنتا۔ نبی عالم ارواح میں ہو پھر بھی نبی ہوتا ہے، نبی ماں کے پیٹ میں ہو نبی پھر بھی نبی ہوتا ہے، نبی دنیا میں آئے نبی پھر بھی نبی ہوتا ہے۔ یہ اس پروردگار کی مرضی ہے، چاہے تو 3 دن کی عمر میں جھولے کے اندر جناب عیسیٰ سے اعلان کروا لے، اور اگر چاہے تو 40 سال کی عمر میں مکے کے پہاڑوں پہ چڑھا کے اپنے محبوب سے اعلان نبوت کروا لے۔ نبی 40 سال کے بعد نہیں بنتا، نبی بن کے دنیا میں آتا ہے۔
کیوں کہ یہ نبوت کا جو منصب ہے یہ اللہ کی عطا ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ خوب جانتا ہے، قالوا لوگ اس نے اپنی رسالت کو کہاں پہ رکھنا ہے، نحن أعلم رسالتہ، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی رسالت کو کس کو عطا کرنا ہے۔ تو نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتا، نبی بن کے دنیا میں آتا ہے۔ اور یہی سوال ہوا متى وجبت لك النبوة، حضور ارشاد فرمائے اللہ نے نبوت کب عطا فرمائی؟ جناب آدم سے پہلے، جناب آدم کے بعد، یا 1,01,000 نبیوں کے بعد، یا ان سے پہلے؟ فرمایا من کانا نبیا وآدم بین الماء والطین، فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں اللہ کا نبی تھا۔ کون فیکون تے کل دی گل ہے، آئیدارے بول رہا کہتے ہیں کون فیکون تے کل دی گل ہے، اسا ایس تو اگے لائی، میں تو حرف نشان نہ آہا جدو دیتی نیم گواہی۔ جب اللہ نے کہا نا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے دیتی میم گواہی، میں تو حرف نشان نہ آہا جب دیتی میم گواہی۔ الستو بربکم کے سوال کے اوپر اب حضور فرما رہے ہیں من کان نبیا و آدم بین الماء والطین، جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی مٹیریل بھی تیار نہیں ہوا تھا، ابھی جناب آدم دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے، تو حضور فرما رہے ہیں من کان نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں اللہ کا نبی تھا۔ اور دوسری روایت من کان نبی و آدم بین الروح والجسد، فرمایا جناب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے، پھر وہی بات کہ ابھی دنیا میں آنے کا تصور بھی نہیں تھا، فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں اللہ کا نبی تھا۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس نے بنایا سب سے پہلے ہے، بیٹا سب کے بعد ہے۔ اور پھر وہ حدیث جبریل کہ جبریل تیری عمر کتنی ہے، وہ بھی اسی ٹاپک پہ آتی ہے، جبریل عمر کتنی ہے، یا رسول اللہ عمر کا تو نہیں پتا، ایک ستارہ چوتھے حجاب پہ چمکتا تھا 70,000 سال کے بعد، میں نے 72,000، حضور نے فرمایا اگر دیکھو تو پہچان لو گے، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا واللہ انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ جو تجھے 72,000 سال کے بعد نظر آتا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ زہرا کے بابا کی ذات پاک ہے۔ اور حدیث جابر، اس گفتگو کا آخری جملہ، حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں میلاد کے کسی ٹاپک کو چھیڑنا چاہ رہا تھا۔ آئندہ جمعہ مبارک پہ چونکہ 7 ستمبر یوم ختم نبوت بھی ہے، ختم نبوت ایمان کا حصہ نہیں بلکہ مکمل ایمان ہے، بولیے گا ایمان کا حصہ نہیں بلکہ ختم نبوت کا مسئلہ مکمل۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اتنا ضروری سانس لینا نہیں جتنا ضروری ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرنا ہے اس دور میں۔ ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرنا اور ختم نبوت کی بات کرنا یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، اور اسے لائٹلی نہ لیا جائے۔ آنے والا جمعہ ہم اس پہ پڑھیں گے اور اس ٹاپک پہ پڑھیں گے، امام الانبیاء بحیثیت خاتم الانبیاء۔ اگر حضور نبیوں کے امام ہیں تو شان یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کے تاجدار بھی ہیں۔ 11 ربیع الاول شریف کو جمعہ بنے گا انشاءاللہ۔ حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے کہ اللہ نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے، جب اس دنیا کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ اب صحابی کا عقیدہ بھی نوٹ کریں، صحابی حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ جب اللہ نے کائنات بنانے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اللہ نے کس شے کو بنایا؟ اب صحابی پوچھ رہے ہیں حضور سے
اس کا مطلب ہے حضرت جابر کا عقیدہ یہ تھا اب یہ مسئلہ بھی کوئی اور نہیں بتا سکتا کہ کائنات میں سب سے پہلے کس کو بنایا گیا. اب یہ مسئلہ بھی کوئی بتا سکتا ہے تو آمنہ کا لال ہی بتا سکتا ہے. اس لیے صحابہ نے حضور سے پوچھا. حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ لا شمس ولا قمر لا شجر ولا حجر لا شمس ولا قمر لا شجر ولا حجر لا لیل ولا نہار لا موت ولا حیات لا جن ولا بشر لا لیل ولا نہار لا موت ولا حیات. اے جابر کیا پوچھتے ہو؟ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا. یا رسول اللہ اس وقت دنیا میں کیا تھا؟ فرمایا اس وقت نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ ستارے تھے. اس وقت نہ دن تھا نہ رات تھی. اس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان تھا. نہ موت تھی نہ حیات تھی. نہ کوئی دن تھا نہ کوئی رات تھی. بس ایک بنانے والے خدا کی ذات تھی, ایک بننے والے مصطفیٰ کی ذات تھی. یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اللہ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اور اس بات کو قرآن نے کس انداز میں بیان فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. لوگوں تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. تمام مفسرین کا اس بات پہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اس قرآن کے لفظ نور سے مراد حضور کی ذات پاک ہے اور کتاب مبین سے مراد اللہ کا قرآن ہے. اللہ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ لوگوں قد جاءکم من اللہ. یہ جو آمنہ کی لال کی آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لائے اس کا اصل وطن ہے من اللہ. اب یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہیں یہ جہاں پسند آیا. اب لوگ ایک مسئلہ معراج بیان کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں نا وہاں پہ چلے کیسے گئے؟ حضور کا جانا کمال نہیں, جانے جگر حضور کا واپس آنا کمال ہے. کیوں کہ حضور کا اصل وطن تو وہ ہے من اللہ. اب یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہیں یہ جہاں بھی پسند آیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.